ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ ہی دن پہلے میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک یہودی کے ہاں اجرت پر مزدوری کرتا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس یہودی نے مجھے مزدوری سے نکال دیا۔ 6 دن ہو گئے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، میں اور میرے چھوٹے بچے فاقے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا کسی کے پاس کچھ ہے جو اس سائل کو دے دیا جائے؟ لیکن تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین میں سے کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھا سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام جانثاران صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کئی دن کا فاقہ کاٹتے تھے۔ جب کبھی کہیں سے کچھ میسر ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے۔ جب کسی نے اس سائل کی مدد کرنے کی حامی نہ بھری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حکم دیا کہ سلمان جاؤ اور اسے در خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر لے جاؤ اور وہاں سے دریافت کرو، اگر کچھ کھانے کو اناج وغیرہ مل جائے تو اس نو مسلم صحابی کو دے دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس نو مسلم صحابی کو لے کر در سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا جگر گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گئے اور جا کر دستک دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے سارا ماجرا بیان کیا۔ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سلمان رکو، اور اندر جا کر اپنی مبارک چادر لا کر سلمان فارسی کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو بازار میں بیچ کر جو حاصل ہو وہ اس سائل کو دے دیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خاتون جنت کی وہ چادر مبارک لے کر بازار میں نکلے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر الفاظ نہ تھے کہ کسی کو کہتے کہ رسول وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی جگر گوشہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر بیچنے کے لیے بازار میں لے آیا ہوں۔ سلمان کی زبان میں ہمت نہ تھی۔ جب کوئی پوچھتا کہ سلمان کیا بیچ رہے ہو تو سلمان اس کو چادر دکھا دیتے تھے، لیکن کوئی بھی گاہک نہ ملا۔ ایک یہودی راہب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سلمان کیا بیچتے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا، ایک چادر ہے، یہ بیچنا چاہتا ہوں۔ اسی یہودی نے کہا کہ سلمان یہ چادر مجھے دے دو تاکہ میں اس کو اپنے کچھ پرانے صحیفوں سے ملا لوں، پھر میں تجھ سے یہ چادر خرید لوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ وہ یہودی راہب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک چادر اندر لے گیا اور کچھ دیر بعد باہر آیا اور کہنے لگا، سلمان میں یہ چادر خریدوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ٹھیک ہے، کتنے دام دیتے ہو؟ اس یہودی راہب نے کہا، نہیں سلمان، یہاں نہیں خریدوں گا بلکہ تیرے نبی کی مسجد میں جا کر خریدوں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر کیوں نہیں خریدے گا۔ خیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس چادر کو بیچنا ہی تھا، چنانچہ وہ اس یہودی راہب کو لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئے۔ جب وہ یہودی وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اب تو اس چادر کو خرید لو۔ یہودی راہب جو کہ اب مسلمان ہو چکا تھا وہ کہنے لگا، سلمان جب میں غیر مسلم تھا، یہودی تھا، تب میں نے اس چادر کی توہین نہ کی، اور اب جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو معبود مان لیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان چکا ہوں، تو اب کیسے ان کی لخت جگر
جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کو خرید سکتا ہوں۔ سلمان فارسی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ تو کیسے جانتا ہے کہ یہ چادر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے؟ تو وہ یہودی جو اب مسلمان ہو چکا تھا وہ کہنے لگا میں نے اپنے پرانے توریت اور انجیل کے آسمانی صحیفوں میں پڑھا تھا کہ آخری وقت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر صرف اسی لیے بازار میں بکنے کے لیے آئے گی کہ اس سے کسی غریب سائل کی حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ میں ایمان لاتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تمام مال اسباب پیش کرتا ہوں۔ میرے تمام مال اسباب کے مالک کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ جسے چاہیں جتنا دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو مسلم صحابی کا ہدیہ قبول فرما لیا اور اس کے مال میں سے کچھ ضرورت کی چیزیں اس نو مسلم صحابی کو عطا فرما دیں۔